قرآن پاک آخری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب کسی اور کتاب کو ان کے پاس جو کتابوں کے نام پر اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے کہ ان کی اصل کتاب معلوم کرے تو ہمارے پاس آئے, ہم بتائیں گے. قرآن مکنون ہمارے پاس میں ہے, قرآن پاک قرآن مکنون ہمارے پاس میں ہے. اس میں اصل تورات کو تمہیں لینا ہو, یہ نہیں کہ ہم تورات میں قرآن کا تذکرہ میرے آقا کی عظمتوں کو بول کر ہم اس کے اوپر خوش ہو, بالکل نہیں خوش ہوتے, کیونکہ ہم آقا گھی والے ہم ہیں. اب تمہارے پاس میں دودھ ہے, ہو سکتا ہے پھوٹ بھی جائے, گر بھی جائے, ضائع ہو جائے, بہہ جائے. یہ بات صحیح ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں اور سارے اللہ کے آسمانی کتابوں کے نظام کے ذریعے سے قرآن اور میرے آقا کی نسبت اس امت کو دی گئی ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میرے مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ اور اپنی سانسوں سے زیادہ محبت ان سے نہ کرے. یہ اصل گھی ہمارے پاس میں ہے. اب ہم بے نیاز ہے دودھ سے, ہم بے نیاز ہے ملائی سے, کیونکہ ان منزلوں سے گزر کر گھی ہمارے ہاتھ لگ گیا. اصل مقصود تو گھی تھا. اس امت کو رب العالمین نے گھی دے دیا ہے. اب یہ چکروں میں جائے دودھ کی طرف تو کتنی محنت چاہیے. اس دودھ کی تیاری کے لیے تو جانور کو چرانا پڑے گا, جانور کے لات کھانے پڑیں گے, گھاس ڈالنا پڑے گا, نچوڑنا پڑے گا, دودھ گرنے سے بچانا پڑے گا. کتنی لمبی محنتیں ہیں. پھر گرم کرنا پڑے گا, پھر ملائی نکالنے, کیا کیا نہیں کرنا پڑے گا. ان ساری محنتوں کے بجائے آپ کو اگر گھی دے دیا جائے تو دودھ میں گھی ہے یہ بھی صحیح ہے, گھی میں دودھ ہے یہ بھی صحیح ہے. مگر جیسے گھی سے یہ سوال کرے کہ دودھ بتاؤ, ایسے ہی ہے کہ قرآن تمہارے پاس میں, نالہ پاک مصطفیٰ تمہارے پاس میں ہو اور نسبت مصطفیٰ تمہارے پاس میں ہو, اور پھر تم للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ میں تورات کے ماننے والوں کو دیکھو اور انجیل کے ماننے والوں کو دیکھو, یا ان کی وہ کتابوں کے اندر میں سے تم اپنے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے تقابلی مطالعے کی دعوت امت کو دو. یہ تو وہ نادان ہے بیچارہ, یہ تو وہ نادان ہے جو اصل چیز کو سمجھ نہیں سکا اور گھی کی خاصیت کو نہیں سمجھ سکا. یہ خالی دودھ والا ہے, دودھ میں پانی والا ہے, کہ دودھ بیچنے والا ہے, یہ گھی کا مالک نہیں ہے. 10 لیٹروں کو جلانے کے بعد, محنتوں کے کرنے کے بعد میں گھی حاصل ہوگا. اب کوئی کہے کہ نہیں گھی کو ہم نہیں مانتے, ہم دودھ کو ہی مانتے ہیں, تو سر پھوڑ جا کر جانوروں کے لات کھا, چارہ ڈال, پھر وہ دودھ قسمت سے تجھے ہاتھ آئے, پھر پھوٹے نہیں, گرے نہیں, ضائع نہیں ہو, گرم بھی صحیح ہو, ابال بھی نہ ہو, ضائع بھی نہ ہو. ان ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد میں یقیناً آج اس 15ویں صدی کے اندر بھی کسی کو اگر میرے آقا کے دامن کو حاصل کرنا ہے یہودیوں کو, تو ان ساری منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. عیسائیوں کو اگر یہ گھی حاصل کرنا ہے نالہ پاک مصطفیٰ کا, ماں حاصل تورات, تو ان کو کتنی محنتوں سے گزارنا پڑتا ہے. خاندانوں کی اور قوموں کی, ملکوں کی ذلتیں, رسوائیاں, حالات, یہ سب محنت کرتے ہوئے, اور جن کو خوش قسمتی سے ان ساری محنتوں سے دور رکھ کر گھی ہی اگر دے دیا گیا ہے تو موج مستی کرو, گھی کی قدر کرو, گھی کو ضائع مت کرو, اور ان سوالات کے اندر میں مت الجھو. دودھ میں گھی ہے, بے شک دودھ میں گھی ہے, لیکن اس کے لیے لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہے. ہمیں حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے تورات و انجیل کی, تقابل مطالعہ کرنے کی, کروانے کی. ہمارے پاس میں ہم چونکہ اللہ نے گھی کی صورت میں, اور گھی کیا ہے, کیا قرآن پاک تقابل کے لیے دی گئی ہے, علم کے لیے دی گئی ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اضافے کے لیے دیا ہے یا علم کی خدمتوں کے لیے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا ہے اس کا مقصد ہی مسلمان آج نہیں جانتا. اس کے ہاتھ سے, مسلمانوں کے ہاتھ سے خود قرآن پاک کا مقصد نکلا ہوا ہے. رب ناراض ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کو علم کی کتاب ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ عمل کی کتاب ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے. یا اللہ اے رب, تیری کتاب کو ان مسلمانوں نے کیسے کیا کر دیا. دکانداریاں لگانے کے لیے ان کو تیری ہی کتاب ملی. کہ تجھے یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا جرم ہے خدا کی نگاہ کے اندر میں کہ کوئی اللہ کی اس کتاب کو علم کی کتاب کہہ رہا ہے, دستاویز کہہ رہا ہے.
اور کوئی فضیلت کی چیز کہہ رہا ہے، ثواب کی چیز، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ عمل کی کتاب ہے. لیکن رب کا مقصد پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کس لیے دیا. اور یہ کہ قرآن پاک کے ذریعے سے میرے آقا کی عظمتوں کو، یہ بات صحیح ہے کہ یہ قرآن ہے ہی اس مقصد کے لیے. قرآن کی آخری منزل رب کی نظر میں بندوں کے لیے خدا کی قسم صرف ذات مصطفیٰ کی پہچان ہے. ذات مصطفیٰ کی پہچان ہے. اس کو چھوڑ کر درمیان کی پگڈنڈیوں کے اندر میں اس قرآن کے ساتھ میں اگر یہ مسلمان یہ حشر کر رہے ہیں کہ یہ تو دستور ہے، یہ تو مردوں پر پڑھنے کی کتاب ہے، یا تو اپنی جنت کے حاصل کرنے کے لیے ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب ہے، یا تو یہ تقریر کے لیے ہے، یا تو تحریر کے لیے ہے، یا اپنے نظام کو چلانے کے لیے ہے، تو خدا کی کتاب کو خدا کے مقصد کے خلاف میں مسلمان استعمال کرنے کا مجرم ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر میں. اچھا یہی چیز تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احساس حفاظت کی شکلوں کے ساتھ میں اللہ نے چونکہ وعدہ فرما لیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے. تو حفاظت کی تو بہترین صورت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتابی شکل ہی کے اندر میں نازل فرما دیتا، سونے کے پتھروں کے اندر میں نازل فرما دیتا. اس ملک میں 5 لاکھ قرآن پاک سونے کے ہوں گے، اور وہ سعودی عرب کے اندر میں 5 کروڑ قرآن پاک ہم سونے کے دے دیں گے. کیا خدا کے خزانوں نہیں ہو سکتا تھا؟ مقدس مانی جاتی تھی نا، مانی جاتی تھی. لیکن کیا حال ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کاش کہ اگر امت کو یہ حق سمجھ میں آ جائے تو پھر گمراہیتیں بہت سی ختم ہو جائے گی. امت گمراہیت اور اندھیروں سے نکل کر روشنی پر آ جائے گی. اگر حفاظت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہتے ہیں کہ ہم تحفظ ختم نبوت اور ہم محافظین قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے ہی کے لیے سارے نظام چلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت تو خود کرنے کا ذمہ لیا، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ رب کے بدل رب کیوں بن رہا ہے؟ حفاظت کی ذمہ داری اس نے لیا اور یہ بیچ میں آ رہا ہے کہ میں حفاظت کرتا ہوں. کتنی بری بات ہے، بری بات نہیں. باپ کے ذمہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اب بیچ میں آ کے بولے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہاری اولاد کی حفاظت کرتا ہوں. کیا بیچ میں تو کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی. کیوں؟ قرآن پاک کی حفاظت رب کے نظام سے ہوگی، بندوں کے نظام سے حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ بندوں کی حفاظت کے نظام سے تو قرآن پاک کا حق چھپے گا. قرآن پاک کا حق چھپے گا. یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، کہ بہت سے لوگ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر آئیں گے، بہت سے گمراہیت کے راستے پر جائیں گے. حق چھپے گا. پھر حق ملے گا کس کو؟ حق ملنا اگر یہ 30 پاروں کی قرآن پاک کی شکل کے اندر جو ہمارے پاس میں ہے، قابل قدر ہے، 1 حرف پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں قرآن پاک کی حفاظت کا جو ہماری نظر میں انتظام ہے کہ قرآن پاک 30 پاروں کے اندر میں محفوظ ہے اور اس کی حفاظت صرف انہی اسباب کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کے سارے برکات و خیرات کے نظام ہیں کہ دین و دنیا کی سربلندیاں امت کو قرآن کی صدقے، قرآن پاک کے طفیل میں مل رہی ہے، یہ مانیں گے ہم. لیکن قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے نظام سے نہیں کرے گا، بلکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک نظام رب کا اپنا نظام ہے، ایک اللہ کا اپنا پلان ہے، اور دوسرا پلان قرآن پاک کی حفاظت کا وہ بندوں کا ہے. ریجیکٹڈ ہے، یہ ریفیوزیٹڈ ہے. اگر حفاظت ان نظاموں سے ہوتی، مسلم مملکتوں سے، قرآن پاک کی یا حاملین قرآن سے، یا پھر پیری مریدی ہی کے نظام سے اصل اگر قرآن پاک کی حفاظت کا نظام ہوتا تو پھر قرآن کے نام پر قرآن سے پھر امت کا رخ مڑا ہوا کیسے ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں تو قرآن ہے. تو قرآن تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، لیکن اس قرآن کے نام پر امت میں اتنے فرقے کیسے وجود میں آئے؟ سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری، اس میں مسئلہ یہ ہے
کہ الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے اور کتنی بڑی اس کی بات ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لیا اور اس کا اعلان قرآن مجید نے فرمایا انا لہ لحافظون کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب بیچ میں آ جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا کہ تیری قرآن کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری خانقاہ سے ہو رہی ہے، ہمارے علم سے ہو رہی ہے، ہماری تفسیر سے ہو رہی ہے، ہمارے مدرسے سے ہو رہی ہے، ہماری اسلامی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سعودیہ حکومت یہ دعویٰ کرنا شروع کرے، ایران کی حکومت یہ دعویٰ کرنا شروع کرے کہ اسلام کے اور قرآن کی حفاظت کو ہم کر رہے ہیں، اور یہ درمیان میں اٹھنے والے کتنی ہے اسلام کی تاریخ کے اندر میں، ہر ایک اس قرآن کا نام لے کر اپنی دکانیں چلایا ہے۔ جتنے فرقے وجود کے اندر میں آئے ہر ایک نے قرآن سے اپنا حصہ لیا ہے۔ قرآن کا خدا کی قسم سب پر احسان ہے، کسی ایک کا احسان بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن پر ہو۔ کیوں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، انا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ شرک کا کون سا رخ ہے، کون سا فتویٰ دیں ہم کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہو؟ کیا اب رب کمزور ہو گیا، معذور ہو گیا؟ کیا اس قرآن کی حفاظت کو بندوں کی ضرورت پڑی؟ اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کو اصل سمجھنے والے تو ہم ہیں، قرآن کو اصل سمجھانے والے تو ہم ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہماری وجہ سے لوگوں کو اصل قرآن تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو خود ابھی اصل راستے تک نہیں پہنچا، تو گمراہ ہے، تو اندھا، اس کے لیے تیرے پاؤں ادھر ادھر ٹٹولے جا رہے ہیں، تو خود ابھی رہبری کا محتاج ہے۔ کیوں کہ سب سے پہلے تو یقین اور عقیدہ بنائے گا کہ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا۔ اے مسلمان کے بچے، تو اپنے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تیری جان کی حفاظت تو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، تو اپنے بنائے ہوئے اینٹوں پتھروں کے گھر کی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو یہ کس دعوے پر چلا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم سے ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، قرآن ہم سے محفوظ ہے؟ کتنا غلط دعویٰ ہے۔ اس رخ کے اعتبار سے تو خدا کی بغاوت کی طرف میں جاتا ہے یہ آدمی، پھر وہاں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ قرآن اصل ہم سمجھانے ہی سے وہی قرآن ہے۔ ایک نظام بندوں کا ہے، بندوں کا ہے کہ اس معاملے میں دعوے داروں میں درمیان میں آ کر اپنے وقت کے اوپر اکبر اعظم کو بھی دھوکہ لگا تو اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ کتنے تحریف قرآن کے نظام دنیا میں بنے، اور کتنوں نے اس قرآن کے ساتھ میں کوئی چھپ کر ہے تو کوئی کہہ کر ہے علی الاعلان۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس زمانے کا ہے، زمانے میں کیسے چلے گا، کوئی کہتے ہیں کہ قرآن کو چھپا دیا گیا ہے، وہ قرآن اصل موجود نہیں ہے، کوئی یہ کہتے ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں۔ تو یہ رخ اللہ کی بغاوت کی طرف میں جا رہا ہے۔ جب عقیدہ قرآن پاک کے مطابق میں کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، انا لہ لحافظون، تو پھر وہاں پر تو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ بینک کے لاکر میں آپ نے اپنا زیور رکھ دیا، اعتماد کر کے بے فکر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذمہ داری اب اس کی نہیں ہے، یا روزانہ جا کر خود بھی بیٹھ رہا ہے کہ وہاں پر میرے سونا رکھا ہوا ہے، لا کر کے میری حفاظت، میں بھی ذرا حفاظت کرتا ہوں اس کی۔ پاگل بولیں گے نا جس کو، پاگل نہیں بولیں گے، نہیں بھائی 50 تولے سونا رکھنا نہیں ہے میرے پاس، 50 تولے میں تو سمجھیں گے کیا ہی ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں، 50 تولے سونا رکھا ہوا ہوں بینک میں لاکر میں، بس ٹھیک ہے بے فکر ہو جا۔ تو کیا اب تو لاکر میں ہے، وہ بے فکر ہو جا، صرف تیری خدمت یہ ہے کہ وہ لاکر کا تو حق ادا کر رہا ہے، اس سے زیادہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ لاکر پر اعتماد کر، حکومت کے قانون پر اعتماد کر، بجائے اس کے روزانہ جا رہا وہاں سے ادھر کے، صبح سے لے کے شام تک نہیں، جیسے اندھیرا ہوا ڈنڈا لے کے جا رہا، کہاں میرا سونا رکھا ہوا بینک کے لاکر میں جا کے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اب تم ہم یہ سمجھے کہ ہم بھی قرآن کے حاملین ہیں، ہم سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، حق کو ہمارے ذریعے سے دنیا میں نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، دھوکہ کھا رہے ہیں ہم۔ تو اس بڈھے سے زیادہ برے بڈھے ہیں کہ لاکر میں رہنے والے سونے کو رکھ تو دیے، لیکن پھر اور اپنے سر کے اوپر اس کے حفاظت کا جنون طاری کیے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اتنا بھروسہ کیوں کریں گے ہم بینک پر؟ اس لیے کیا ہو رہا ہے، جلدی دو بیگم صاحب کھانا کیوں، چاہے جلدی تو جانا ہے، کیوں رات ہو گئی، دیکھو کہیں چھوڑا جا کے میرا سونا، تو کہاں ہے، لاکر میں ہے نا، اور لاکر میں مگر کیا کیسا بھروسہ کرتے،
لاکر میں ہوگا مانتا ہوں میں، پھر تم وہ لاکر کی یہ قیمت ادا نہیں کر، وہ بھی کر رہا ہوں، مگر اپنے سونے کی اپنی حفاظت کرنا ہے نا جی، کیسا بھروسہ کریں گے؟ تو اس پاگل بوڑھے سے زیادہ کون پاگل ہوگا؟ بے وقوف ہے نا وہ۔ اس سے زیادہ حق یہی ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت نے رب نے لے لی، ایک بن پر اعتماد کا تقاضا یہ کہ وہ بے فکر ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی فکر کا حق ہی رب نے کہا دیا کہ تم قرآن کے محافظ ہو، تم میرے حق کے محافظ ہو اور تم میرے دین کے محافظ ہو۔ پھر مطالبہ کس بات کا، یہی چکر آ جاتی ہے۔ دین کی حفاظت کا مطلب، قرآن کی حفاظت کا مطلب، اس کی حفاظت کا مطلب ہے کہ جو اصل قرآن ہے، وہ جو ذات مصطفیٰ ہے، وہ تم اپنے قلب میں محبت مصطفیٰ کو پیدا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ جس قرآن کی اصل روح کو میں نے تمہیں ایمان کی صورت میں عطا کیا ہوں، وہ میرے محبوب کی محبت کی صورت میں، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ یہ کاغذوں کے قرآن سے زیادہ خدا کی قسم عظمت میرے مصطفیٰ کی محبت جو تمہارے دل میں ہے، یہ قرآن اصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قرآن کی بے حرمتی کے اوپر تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہم، کم از کم زندہ اس بات کا ثبوت ہے کہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن بچے، اے مسلمان، اے قائدین اور عمائدین مسلمان، ان کاغذوں کے قرآنوں کے اوپر، اس کے اوپر تیرے یہ روح اتنی بھڑک رہی ہے، لیکن جو قرآن تجھے ایمان کی صورت میں تیرے قلب کی اس دہلیز کے اوپر پہنچا ہوا ہے، جو اصل قرآن ہے، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اس قرآن کی بے حرمتی تو کر رہا ہے اور اس قرآن کو پامال کر رہا ہے، اس قرآن کی تلاوت کو تیار نہیں ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ درود و سلام اس قرآن کی تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ اب اس 30 پارے کی تلاوت میں لگا ہوا کرنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اس کا انکار نہیں، فضیلت ہے اس کی اپنی جگہ، لیکن جن کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے قلب کے اندر میں میرے آقا کی محبت ہے، خدا کی قسم اس قرآن سے زیادہ قیمتی قرآن تمہارے پاس میں ہے۔ قرآن مخنون ہے، وہ اصل قرآن ہے، اللہ نے دیا نا جی۔ ان رحالوں میں سجائے ہوئے قرآن پاک کو تعظیم، ادب فرض ہے قرآن کا، لیکن اس سے زیادہ تعظیم اور عظمت اگر تمہارے قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ کی صورت میں، محبت مصطفیٰ کی صورت میں، اگر خدا کی قسم ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر مل چکا ہو، تمہارا دل میرے آقا کی محبت میں بھڑکتا ہو اور تمہاری آنکھیں آنسو بہاتی ہو اور تمہارے دل کے اندر میں یہ ابل کر خدا کی بارگاہ کے اندر میں تمہیں کہنے والے بنتے ہو مناجات کے اندر میں کہ چاہے سارا زمانہ روٹ جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نسبت کو ہم دور ہونا برداشت نہیں کر سکیں گے، جان دے دیں گے، ختم ہو جائیں گے، آل اولاد کو برباد کر دیں گے، لیکن اس کے مقابلے پر میرے آقا کی محبت کو اپنے قلب سے جدا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قرآن مکنون اثر ملا ہوا، ورنہ یہ کاغذوں کا قرآن، کسی وقت میں تو کاغذوں کا قرآن اللہ گستاخی سے مجھے معاف فرمائے، کبھی تو دریاؤں میں بھی پھینکا گیا، کبھی آگ میں بھی تو جلائے گئے، رب نے برداشت کیا اس کو، اس لیے کہ وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اب مسلمان اسی کو اصل قرآن سمجھ رہا ہے۔ ابھی 7-8 مہینے پہلے برطانیہ کے اندر میں، کینیڈا کے اندر میں بے وقوفوں نے اس قرآن پاک کی توہین کے کھلا، پوری دنیا نے دیکھا، اور آج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ تو اگر واقعیتاً قرآن سے مراد تعظیم ادب فرض ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس اصل حقیقت کی طرف میں رک جانا چاہیے نا۔ جو قرآن کو ہم نے یہ کتاب کی صورت میں سمجھ لیا اور اسی پر سب کچھ ہو گئے، اور اصل قرآن سے ہمارا رخ موڑ دیا گیا یا مڑ گیا ہے۔ اصل قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی محبت کی صورت میں دے دیتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت اس قرآن سے زیادہ ضروری ہے، اس قرآن سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کتاب والی قرآن کی تو عظمت اور اس کی حفاظت کی فکر مسلمانوں کو ہے، لیکن میرے آقا کی محبت کی صورت میں جو اللہ نے قرآن تمہارے دلوں میں عطا کیا ہے، اگر اس کی تلاوت نہیں ہے، اس پر اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، تو اس قرآن پاک کی ناقدری کرنے والوں سے زیادہ مجرم ہے یہ۔ اس کی ناقدری کرنے والا کافر ہو کر ہو سکتا ہے کہ ایمان ملے، لیکن اس قرآن مکنون جو قلب کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرما دے،
اگر اس کی ناقدری کرے گا تو کافر نہیں منافق بن جائے گا، بیچ میں لٹک جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، کافروں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور آج بدنصیبی سے یہ چیز کے حامل اور یہ چیز کا شکار امت کا بڑا طبقہ بن چکا ہے۔ عظمت کی کتابوں والی اور صفحے والی، وہ یہ قرآن پاک کہاں کا شائع کیا ہوا ہے؟ کراچی کا ہے، یہ سعودی عرب کا ہے، یہ لبنان کا ہے، یہ طائف کا ہے، یہ ترکی کا ہے نا؟ قرآن پاک ہے، قابل تعظیم ہے، خدا کی قسم اس کی عظمت کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور جو کچھ صحیح نیت کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر یہ کتابوں والا قرآن ہی اگر وہ مقصود ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اس قرآن کی بے حرمتی ہو رہی تو خدا برداشت کیسے کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ وہ کافر اور وہ بدبخت اس اسلام کی اس قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ نہیں بول سکتے نا قرآن پاک کی تعظیم کے خلاف ہوگا، مگر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ رہی ہے 1500 سالہ زمانے کے اندر میں، کبھی اندلس کے اندر میں ہوا تو کبھی بغداد کے اندر میں ہوا، کبھی تاتاریوں کے ہاتھ پر ہوا، کبھی اپنے کے ہاتھوں پر ہوا، ابھی قریب کے زمانے کے اندر 60-70 سال پہلے رشیا کے اندر میں ہوا کہ قرآن پاک کو میدانوں میں جمع کیا گیا اور جلایا گیا۔ بہت برا لگ رہا ہے نا جی، تم لوگوں کے جان حلق میں آ رہی ہوگی، اور ایمان کی علامت یہ ہونا چاہیے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ مگر یہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کو ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کتابوں کا، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ تو میرے غوث و خواجہ کے چوکھٹوں کا صدقہ ہے کہ اصل رخ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ ہم تم بھی تو وہیں پر اٹکے ہوئے تھے، لائبریریوں میں، تفسیر میں، ان قرآن کے پاروں میں، ان کاغذوں کی کتابوں میں۔ قابل تعظیم اس معنی میں ہے کہ اس پر اللہ کے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، خدا کی قسم محترم و مقدس ہے، اس کی عظمت پر بھی نجات ہو سکتی ہے۔ اس کا یاد کرنا، اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یہ سب خیر کے کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن کیوں رخ کو موڑ دیا گیا؟ سوال تو یہ ہے، اور یہ سوال ہمارا عام لوگوں سے زیادہ خاص لوگوں سے ہے کہ سمجھنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ اگر یہ ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یا اللہ پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی آبادیوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی نظروں کے سامنے ان کے اخلاق کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، سب ٹھیک ہے، ہم مجرم و گناہ گار ہیں، لیکن یہ قرآن جس کو تو نے قرآن کہا ہے، اگر واقعتاً یہ قرآن ہے تو اس کو جلایا جا رہا ہے تو تو پھر حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ عقل کا سوال ہے۔ چلو عقل سے اللہ تعالیٰ سے بات کرے، پوچھے، تاکہ عقل والوں کو بھی عقل آ جائے۔ عقل تو گمراہ کرتی ہے، یہاں تو عقیدہ ہونا پڑتا ہے، عقیدہ بچائے گا، عقل تو گمراہ کر دے گی، اس میں پھر ایک بچہ پیدا کرے گی، وہ پھر ایک تعویل نکالے گی، پھر ایک تفسیر کا حوالہ دے گی، اور پھر ایک مولانا کی طرف میں، اس کی تقریر کی طرف میں، بیان کی طرف میں رک جائے گا، اور کسی ہو سکتا ہے کہ تفہیم القرآن کی طرف میں رک چل جائے، کبھی کسی کے۔ میرے بھائی اس قرآن کے ساتھ میں کیا ہوا؟ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت اس معنی میں کہ اس کے عظمت کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور اس کی حفاظت تو ہر جانب سے ہونا چاہیے نا۔ اور خدا کی قسم اصل قرآن کی حفاظت آج بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اصل قرآن کی حفاظت۔ یہ جو عکس ہے، اگر اس کو ہم سمجھے ہوئے تو اس رخ کو بدلنا ہے۔ آج ہاتھ میں قرآن پاک کی پارے ہونے کے باوجود، قرآن پاک کاغذوں کی صورت میں ہونے کے باوجود، میرے بھائی وہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں ملا ہی اس لیے تھا، وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے جگہ جمع کروا دیا اور ان سے یہ کام لیا گیا۔ ہم قدردار اس بات کے کہ صحابہ کا احسان ہے، ورنہ ہم کیا فتنوں کے زمانے میں قرآن پاک کی ان رہبریوں کے باوجود، میرے آقا کے ان سارے ارشادات کے باوجود، آج تو مسلک و جماعتوں کو یہ آدمی دین سمجھ رہا ہے، تو پھر قرآن پر کیا باقی رہ سکتا تھا؟ کتنا معاملہ ہو جاتا تھا۔ یہ تو احسان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ اس صورت کے اندر میں تو کم از کم ان 30 پاروں کو، جس پر ہم کو ایمان لانے کے لیے 30 پارے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جس کی عظمت اور جس کی عقیدت اور جس کی محبت سے
اس کے قلب کا رجحان اصل قرآن کی طرف میں جائے گا. قرآن پاک رہبری کرے گا کہ میں نہیں بلکہ اس یہ کتابوں کے اور اوراق پر لکھا ہوا قرآن یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ احسان تھا کہ ان کاغذوں والے قرآن کے ذریعے سے اصل قرآن کی طرف میں رہبری کروانے کے لیے اس قرآن پاک کی تدوین کی گئی اور اس کو لکھا گیا اور اس کو ایک جا کیا گیا. اور وہ کیا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. اگر کتاب کی شکل ہی کے قرآن کو ہم قرآن سمجھ لیں اور یہ 30 پاروں کے قرآن ہی کو ہم نے اصل قرآن اگر سمجھ لیا ہے اور اسی کے بارے میں گمان ہو گیا تو کتنا عقیدہ خراب ہو رہا ہے نا کہ ہمارا. اللہ نے تو ذمہ داری لیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں گے لیکن آج قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کیا اللہ نعوذ باللہ یا اللہ مجھے معاف کر میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کے صدقے میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیا خدا اپنی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے ریٹائرڈ ہو گیا؟ پھر اس کی ظاہر میں جس کو تم حفاظت سمجھتے ہو اور جس کی خدمت کو قرآن کی خدمت سمجھتے ہو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر آج اس قرآن پاک کے ساتھ میں جو بے حرمتی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا رب آسمان سے پتھروں کو نہیں برسا سکتا؟ زمین سے طوفان نوح کی طرح سے سیلاب نہیں لا سکتا؟ ابابیل کے ذریعے سے پتھریوں اور کنکریوں کو نہیں برسا سکتا؟ پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں خدا پاک نے قصے کو خلاص کیا تھا لیکن رخ 30 پاروں کے اوپر کیا جائے گا وہاں سے تجھے کیا ملے گا؟ پہلے ہی ان آیتوں کے اندر میں تو گمراہ ہو گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کو کھول کر پڑھ رہا ہے ذالک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ارے یہ قرآن ہے نا یہ ہاگا قرآن ہونا چاہیے نا. ہاذا کے معنی یہ قرآن. اب قرآن کھول کر میں پڑھ رہا ہوں تو پھر یہاں پر کیا نہیں اس قرآن کے اندر میں ہم نے بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہاذا قرآن ہونا چاہیے تھا. لیکن قرآن کو کھول کر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب. ارے پڑھ رہے ہیں یہ اتنا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے مسلمان. کہاں کا مفسر ہے وہ؟ کہاں ہے تو قرآن کا فہم ادراک رکھنے والا؟ اور کہاں ہے تیرا رخ اصل قرآن کی طرف میں؟ ارے بیٹا احمد دینداری تو باہر جا بیٹا. کہاں ہے قرآن کا فہم؟ مدبر قرآن مفسر قرآن کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہیں اس طبقے میں جس کی رہبری تو اللہ نے کیا کہ بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں گے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے؟ تو گمراہوں میں ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والوں میں؟ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے ذالک الکتاب کی رہبری ہے اور گمراہ ہونے والوں کی پہچان ہے کہ وہ اس 30 پارے کو سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. جن کے پاس میں صرف یہ قرآن ہے 30 پاروں کی صورت میں امانت ہے یہ ناقدری کا کوئی سوال نہیں لیکن اس کی رہبری یہ ہے کہ وہ ہے ہی اس لیے کہ اس قرآن کی طرف میں رہبری کرتا ہے. ذالک الکتاب اس قرآن کی طرف میں اس قرآن کی طرف سے مراد کیا ہے کہ وہ جو قرآن کا قرآن ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا فرما دیا بندوں پر کرم فرما کر یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے ہدایت کی کتاب بے شک بنایا اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہدایت تک پہنچنے کی کتاب فرمایا ہدایت تک صراط الذین انعمت علیہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر شیٹ بات بیان فرما دی لیکن گول مول یہیں پر کر دیا گیا. جس قرآن کی طرف میں رہبری تھی وہ ذات مصطفیٰ تھی میرے آقا کی جو آج اس حال کے اندر میں خدا کی قسم جلوہ افروز ہے. مدینے کی گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حال میں نہیں ہے بلکہ اس برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے بندوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کا قرآن عطا کر دیتا ہے. اس لیے تعظیم قرآن فرض نہیں ہے تو پھر یہ کیسی گمراہیت کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو تعظیم میں اس کا اظہار نہ کرے. انگوٹھا کو چومنا اب یہ اس کو بھی عنوان بنایا ہوا ہے ظالم. جب ایمان ہوگا دل کے اندر میں کرنا اور نہیں کرنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو کچھ بھی کرو
میرے محبوب کی اور میرے آقا کی محبت میں جو کچھ بھی کرو سوائے یہ کہ میرے مصطفیٰ کا خالق رب ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اور اللہ کو اس سے زیادہ اپنے بندوں سے مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے رب کہ وہ ہم تو اس درجے پر اس رب کو اس کا حق دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ہم سنت والجماعت والے اس بات کا حق رب کو دے کر ہم اپنے رب کی رضا کا پروانہ لے لیتے ہیں کہ یا اللہ تیری عظمت کے لیے ہمارے سانسوں کے مالک محمد رسول اللہ کا تو رب ہے۔ اس سے زیادہ رب کو چاہیے بھی نہیں، کہاں سجدوں میں بیوقوف بنے گا وہ رب۔ تعظیم اور محبت رب نے اپنے لیے نہیں رکھی، بلکہ رب نے حکم دیا وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرْهُ، رب نے حکم دیا نا قرآن مجید کے اندر میں کہ توقیر اور تعظیم میرے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے۔ کہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے قرآن کا نام لے کر قرآن کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے گمراہیت کی؟ فیوز نکال دیا گیا ہے۔ اب پھر ہزاروں کوششیں کر لو بغیر فیوز کے اندر میں کرنٹ پیدا ہی نہیں ہوگا، اور وہ جو فیوز نکالا گیا وہ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کو کٹ کرنے کا فیوز نکال دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، اور یہ کٹا ہوا فیوز ہی چل رہا ہے امت کے اندر میں، ایک صورت میں دنیا میں چلتا رہے گا۔ خدا کی منشا ہے وہ، اس لیے کہ کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا، نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو پھر سب کو ہی اگر ہم جنتی بنانا چاہیں تو اللہ کے فارمولے کے خلاف ہے نا، یہ تو حق کا راستہ بتانا ہمارا کام ضرور ہے، سب کے لیے خیر خواہی چاہنا یہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر ذالک الکتاب لا ریب جس کا پورا قرآن رہبری کرتا ہے، پہلے پارے سے شروع ہوئی یہ بات، اب پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس قرآن تک پہنچانے کے لیے، کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرْهُ، تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو، اور کہہ رہا ہے کہ انہی کی محبت میں گیت بھی گاؤ اور انہی کے ذکر کو بلند بھی کرو۔ ارے 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 پورا قرآن کس بات کی رہبری کرے گا؟ اس قرآن کی رہبری کرے گا کہ جس قرآن کو حاصل کروانا رب چاہتا ہے، اور جس قرآن کو رب العالمین کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ اپنی نعمت اور اپنی نوازش کی صورت میں ایمان والے اپنے دل کے رخ کو صحیح کرتے ہیں، تو پھر اللہ وہ قرآن ان کو دیتا ہے، یہ حافظ بن کر خوش ہوتا ہے، لیکن اصل قرآن اس کے دل میں نہیں ہوتا تو وہی قرآن کو بیچنے والا بنتا ہے نا۔ قرآن میں سناؤں گا مگر مجھے 50,000 دینا چاہیے، ارے تم تو 20,000 دیتے بول رہے ہو، 25,000 دیتے بول رہے ہو۔ دیکھو یہ 30 پارے کا قرآن، اب مدارس دنیا کے بھائی اب مدرسوں کے جلسے بھی چل رہے ہیں، علماء بڑے بڑے بیانات بھی کریں گے حافظ قرآن بننے کا، اور اس کی فضیلتیں ہے، یہ نظام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن کہ امت کی نظر کو قرآن مکنون سے ہٹا دیا گیا۔ قرآن جس کے لیے خدا نے نازل کیا تھا، جس قرآن تک پہنچنے کے لیے میرے آقا کی ذات یہ محبت اور عظمت اور تعظیم تک پہنچنے کے لیے قرآن کو دیا تھا، آج اس قرآن کو کتابوں کی شکل میں لے کر اصل قرآن سے کٹ جانے کا باعث بنے، اور اسی کی حفاظت کو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہی اصل حفاظت ہے، یہی اصل حفاظت ہے۔ میرے آقا نے اشارتاً فرما دیا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک۔ تو جس وقت میں میرے آقا نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا اس وقت میں 30 پاروں کی صورت میں قرآن پاک تھی یا 40 پاروں کی صورت میں تھی قرآن پاک؟ کچھ تو نہیں تھی نا۔ پھر وہ قرآن کون سا تھا؟ وہ قرآن کون سا تھا؟ اس قرآن کو خدا کی قسم تم زمینوں پر جلا دو، آسمانوں میں پھینک دو اور پانیوں میں بہا دو، لیکن وہ قرآن جو قرآن مکنون کی صورت میں میرے آقا کی محبت کا جب امت میں پیدا ہوگا تو رب العالمین اس کی زبان سے قرآن کو ظاہر کریں گے، اس کے عمل سے قرآن پاک کو ظاہر کریں گے، اس کو مروجہ نظاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اٹھا دیں گے۔ قرآن مدینہ پاک میں کبھی مولا علی کی صورت میں تھا تو کبھی مولا حسن کی صورت میں، کبھی مولا حسین کی صورت میں، اور کبھی سید سجاد امام زین العابدین کی صورت میں، اور کبھی پھر یہ وہ قرآن کی نورانیت کو لیے ہوئے کہ جن کے چلنے اور پھرنے سے لوگوں کو اثر قرآن ملتا تھا۔ قرآن کو تقسیم کرنے والے وہ لوگ تھے
اگر ہم لا کر یہ رکھ دیں کہ قرآن کی اصل خدمت تو یہی ہے، تو پھر تابعین اور تبع تابعین کیا خدمت قرآن کرنے سے محروم رہنا؟ عزب اللہ. وہ تو کوئی حفظ کا مدرسہ، کوئی تو عالم کا مکتب نہیں چلائے، اور انہوں نے کوئی تفسیریں نہیں کی، تفسیریں نہیں پڑھی، تو کیا وہ محروم رہے؟ نہیں، وہاں اصل قرآن تھا. اور امت کے لیے بہت شاید یہ بات کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، خدا کی حکمت ہے وہ، لیکن اصل قرآن کو چھپا کر یہ ظاہری قرآن کو لا کر دے دیا گیا. اصل قرآن قیامت تک میرے آقا نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک جو رہبری کرے گا، جس کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، قرآن پاک یہ تمہارے ہاتھ پہ رہے گا، قرآن پاک. اور دوسری چیز میرے اہل بیت کی محبت. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اصل قرآن ہے، ان سے جب جڑے ہوئے رہو گے تو یہ قرآن کام کا بنے گا. اگر یہ چھوٹ جائے تو فیوز نکل جائے گا، اور یہ قیامت تک رہیں گے. کاغذوں کی صورت میں اس زمانے میں قرآن تھا نہیں میرے آقا کے ظاہری زمانے کے اندر میں. وہاں کیا تھا کہ یہ چلتا پھرتا قرآن تھا. اور اس زمانے کے اندر میں میرے آقا نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ کہ قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت کی محبت. تو پھر وہ کون سا قرآن پاک تھا جو آقا نے اس وقت میں فرما دیا تھا میرے آقا نے؟ وہ قرآن پاک میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میں قرآن ہوں، بلکہ آپ نے احتیاط میں نہیں فرمایا. دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک. اب میرے بعد کے زمانے میں جب پردہ ہو جاؤں گا تو اصل قرآن میں ہی رہوں گا. اس سے مراد یہ 30 پاروں کا قرآن، یہ تفسیروں کا قرآن نہیں ہے، بلکہ جب میرے آقا چھپ جائیں گے تو اصل قرآن تمہارے ہاتھوں میں کاغذوں کی صورت میں آ جائے گا. اور اس وقت میں بھی اب میں چھپ کر کاغذوں میں آ جاؤں تو جو احترام اور جو ادب، جو عظمت قرآن پاک کا ہوتا ہے، وہ عظمت اور وہ احترام میرے آقا کی ذات کو ہمیں دینا چاہیے. یہ قرآن پاک کا حق ہے. جو قائل ہو اس قرآن پاک کے کاغذوں کے، قرآن کی عظمت اور ادب کے، اور گستاخ ہو میرے مصطفیٰ کے، آئے میرے آقا چھپ کر فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیز دے کر جا رہا ہوں. ایک قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کی کاغذ کی صورت میں دیا تھا میرے آقا، جب تو جمع ہی نہیں تھا، پورا قرآن پاک کی جگہ موجود ہی نہیں تھا، تو میرے قرآن دے کر جا رہا ہوں. اور دوسری چیز میرے اہل بیت کی محبت، کیونکہ خطرات سے آگاہ کر دیا امت کو کہ میرے بعد میں پردہ ہو جاؤں گا عام انسانوں سے، لیکن قائم مقام قرآن میرے رہے گا. یہ پورا قرآن اصل میں ذات مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ پورا قرآن ذات مصطفیٰ ہے. یہ قرآن رہے گا، لیکن اس قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو میری اہل بیت کو بھی لے کر چلے. مجھ کو تو پکڑ لے، میری اہل بیت کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا. وہ سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھ کو تو لے لیں. اچھا، کسی کو تو بھی اختلاف ہوگا کہ میرے آقا کی ذات سے یہ قرآن تو ہے ہاتھ میں، کیونکہ کلمہ ان کا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن خطرے کی چیز کیا ہوگی؟ اہل بیت کی عداوت، آل رسول کی عداوت. آگاہ فرما دیا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کاغذ کا قرآن تو نہیں تھا، 30 پارے تو نہیں تھے، کوئی ثابت کرے ہمارے پاس نہیں تھے. پھر کیا تھا؟ میری امت میں میرا کلمہ رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں تو رہوں گا قرآن کی صورت میں ان کے پاس، میں تو رہوں گا قرآن کی صورت میں. مجھ سے نہیں کٹے گی، میرا انکار نہیں کرے گی. لیکن خطرہ کہاں پر ہے؟ کہ میں خوش نہیں ہوتا میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو تو. اس لیے مجھ سے بھی جڑے رہو. یہ اس وقت میں ثابت ہوگا جبکہ میرے اہل بیت کی محبت بھی تمہارے اندر میں ہو. میدان کربلا قائم ہوئی تھی، محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت سے دور ہو گئے تھے. تو مومن بولیں گے؟ مومن بولیں گے؟ جنتی بولیں گے؟ نہیں نا. کیوں؟ دین و شریعت کو تو پورا تھا. پھر دوسرا جو ساتھ چھوٹا تھا، جو لازم اور ملزوم ہے. اب یہ پوچھتا ہے کہ اہل بیت کی محبت نہیں تو نہیں چلتا کہ اولیاء کی محبت نہیں تو نہیں چلتا کہ لازم و ملزوم ہے وہ. قل لا اسألكم علیہ اجر مودۃ فی القربى. یہ لازم ہے خدا کی طرف سے کہ آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ آپ کی محبت انہی کو ملے گی جو آپ کے اہل بیت سے محبت کریں.
انہی کے آپ بنیں گے میرے محبوب، میں انہی کو تم کو عطا کروں گا، یا تمہاری محبت دوں گا، تمہاری عصمت دوں گا جو تمہاری اہل بیت سے محبت کرے۔ چارہ ہی نہیں ہے اہل بیت کے بغیر، اولیاء کے بغیر، گمراہیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے۔ تو ذات مصطفیٰ اس دنیا سے پردہ فرمائی تو قائم مقام قرآن میرے آقا کا کلمہ رہے گا، میرے آقا کی ذات رہے گی، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، سمجھ میں؟ اس لیے میرے آقا اگر یہ فرمائے، یہ بات فرما دی میرے آقا نے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اہل بیت تو تھی، لیکن قرآن یہ کہاں تھا اس شکل کے اندر؟ تو کیسا دیا، کیا دیا آپ نے؟ اس لیے کہ قرآن کی صورت میں ذات مصطفیٰ خود موجود تھی، ذات مصطفیٰ۔ اب میں پردہ ہو جاؤں گا تو پھر میرا کلمہ، میری ذات تمہارے لیے قرآن رہے گی۔ اس لیے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث اس بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا کے خاص اوصاف کیا تھے، تو فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، جو قرآن تھا وہی ذات مصطفیٰ تھی، جو ذات مصطفیٰ وہی قرآن تھا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارے آقا کے پردہ ہونے کے بعد میں یہ قرآن قائم مقام ہے میرے آقا کے، لیکن اس قرآن تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ جن کے پاس میں کاغذی قرآن رہ جائے، ذات مصطفیٰ ختم ہو جائے، وہ تو قرآن سے کٹ گئے ہیں۔ پھر ان کی زبانوں سے بات کریں کہ اتنی محبت نہیں کرنا، خالی عمل کر لو، سنتوں پر چل جاؤ، پھر یہ زبانوں سے ان کے نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر وہیں پر کٹ گئے، وہیں پر لوٹ گئے، وہیں ایمان سے محروم ہو گئے، تو پھر اب جب نیچے اتریں گے تو ایسے بالکل مسنڈے ہو جائیں گے۔ یہ اہل بیت کی محبت کیوں؟ کیا شیعہ ہے کہ تم سنی ہے کہ یہ درود و سلام کہیں کو، یہ پھر غوث و خواجہ کے تذکرے کہیں کو، یا اولیاء کی محبتیں کہیں کو؟ کیا ہے؟ لٹایا ہوا ہے ایمان کو، اس چوکھٹ پر تیرے ایمان لٹ گیا، اس سے نیچے اترا تو اسلام بھی لٹ گیا تجھ سے۔ جنہوں نے تجھے کلمہ پڑھایا تھا، اسلام دیا تھا، انہی کا تو ناشکرا ہو گیا، تو نہ ایمان رہا تیرے پاس میں، نہ اسلام رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اہل بیت کی عظمت اور محبت اب ہمارے لیے سہارا میرے آقا کے قائم مقام فرما دیا کہ قرآن رہے گا۔ قرآن کو اصل قرآن ذات مصطفیٰ کون سا ہے؟ ذات مصطفیٰ اصل قرآن ہے، اس تک پہنچنے کے لیے رہبری کرائے گا یہ کتاب کا قرآن، اور وہ جس کو مل جائے گا اس کی پہچان یہ ہوگی، پھر وہ خطرے سے باہر ہو جائے گا۔ اور ان تک، اس قرآن تک پہنچنے کے لیے وہ قرآن ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، آل رسول کی محبت ضروری ہے۔ یہ وضو ہے تو وہ نماز ہے، وہاں تک پہنچنا ہے تو یہ راستہ ہے، اس کے بغیر وہاں کے اس ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور وہاں تک پہنچیں اس کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، آل رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ اس لیے غوث و خواجہ بھی کہنا ضروری ہے۔ یہ آپ حضرات کی اور ہماری یہ مجلسیں قائل کی ہے کہ میرے مصطفیٰ خوش ہو جائے، یہ قرآن خوش ہو جائے۔ آج قرآن ترس رہا ہے میرے آقا اور امت کو حسرت کی نگاہوں کے ساتھ امت کی طرف میں کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے آل رسول، میرے اہل بیت کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے، ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک اندھوکناک مسئلہ ہے جس کے لیے تم کو اور ہم کو امت بنانے کے لیے امت کو اہل بیت سے جوڑنا بھی ضروری ہے، قرآن سے جوڑنا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن سے جوڑنے کا مطلب قرآن کی ان کتابوں سے نہیں بلکہ مخصوص ذات مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سے آگے بڑھائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔